اسم علی کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ علی کو اگر اسم اعظم مان لیا جائے تو اسم علی 3 جگہ پر ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام ہے، اور علی اجویری رحمۃ اللہ کا یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ کا نام ہے۔ جب آپ اسم علی پکاریں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان 3 اسما میں سے کس کو پکار رہے ہیں، اس لیے یہ پہچان کی پکارنا چاہیے۔ آپ دعا کریں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، بس تو مجھے وہ دے جو تجھے پسند ہو، اور رکھ راضی اس پر جو تو نے تقسیم کیا میرے لیے، چاہے وہ غم ہے اور چاہے وہ خوشی ہے۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے، تو غم کیا ہے؟ ہمارا نام ہے۔ تو غم کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ کی جانب سے آنے والی کوئی چیز قبول کرنے میں ہمیں دقت محسوس ہو رہی ہو تو ہم اسے غم کہتے ہیں۔ اگر غم قبول کر لیا جائے تو اللہ اور ہم ایک پارٹی ہو گئے اور ایک جماعت ہو گئے۔ یعنی اگر اللہ کہے کہ ہم تمہارے باغ کا سب سے خوبصورت پھول لے جانا چاہتے ہیں تو رضا والا کہے گا کہ باغ ہی آپ کا ہے اور آپ مالک ہیں، اس باغ سے جو مرضی لے جائیں۔ لیکن اس نے کیا لے جانا ہے؟ دینے والا بھی وہ ہے اور لے جانے والا بھی وہ ہے، ادھر بھی وہ ہے اور ادھر بھی وہ ہے، اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے اور باطن بھی وہ ہے۔ ہم اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو اپنی مرضی کا مکمل اختیار دے دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو بھی اس نے اختیار استعمال کر لینا ہے، کیونکہ سارا اختیار اس کا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی مرضی کا اختیار مکمل طور پر اسے دے دیں۔ یہ عجب بات ہے کہ جہاں پر لوگوں کو مرضی نہیں کرنے دینی چاہیے وہاں آپ انہیں مرضی کرنے دیتے ہیں، اور جس کا اختیار ہے اسے آپ اختیار نہیں دیتے۔ یہاں سے دقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں اپنی مرضی سے وہ عطا فرما جو تو عطا فرمانا چاہتا ہے، اور ہمیں اس عطا پر راضی رہنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم کم عقل لوگ ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم تو کچھ غلط ہی مانگ لیں گے۔ اگر آپ کو اپنی دعاؤں کی منظوری کے حوالے کر دیا جائے تو 99% لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ عام طور پر آپ پہلی دعا کیا مانگیں گے؟ ہم اور ہمارے چاہنے والے زندہ رہیں، اور اگر یہ سب زندہ رہے تو باقی زمانہ اور آنے والے بچے کدھر جائیں گے؟ پیغمبر تک چلے گئے اور آپ یہ روایت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ دعا مانگیں گے کہ ہمیں مال اور حال کی آسودگی مل جائے۔ آپ یہ اتار چڑھاؤ کرتے رہتے ہیں، مگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو چیز مانگ رہے ہیں اس کے برعکس چیز آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ جب تک آشنائے راز فطرت نہ ہوں مانگنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا پوری ہو جائے اور آپ عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ مثال کے طور پر یہ حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا نہ مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں بادشاہی عطا فرما، کیونکہ اگر دعا کی منظوری میں آپ کو بادشاہی مل گئی تو بادشاہ ہونے کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہوگی، اور اس ملک میں کوئی ظلم ہوا تو آپ سے باز پرس ہوگی۔ اگر اللہ خود عطا فرمائے، زبردستی بادشاہت دے دے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حد تک بھی اختیار نہ مانگا کرو۔ تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ وہ چیز جو سیف ہے، محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف ایک چیز مانگو، ایسی چیز جو دینے والا خوش ہو اور لینے والا بھی خوش ہو، اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یہ ہے چیز عطا فرمانے والی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال کرنا پڑے تو یہ مانگنا کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ سے محبوب مانگو اور محبوب سے اللہ مانگو، بس پھر کھیل مکمل ہو گیا۔ یہ ہے مانگنے والی چیز، ورنہ تو دنیا کا کام چلتا رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں الجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس سے ضرور مانگنا چاہیے، مگر یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ خود سنتا ہے، بعض اوقات اپنے مقبول بندوں کی دعائیں بھی نامنظور کر دیتا ہے۔ مثلا مشائخ کرام کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہونے کی دعا کریں، وہ دعا کرتے ہیں اور 50% لڑکے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ باقی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ہونا اور نہ ہونا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا رب ہے، اندھیرے کا بھی رب ہے اور روشنی کا بھی رب ہے، یعنی وہ رات کا بھی رب ہے اور دن کا بھی رب ہے۔ کبھی آپ کو رات کا لطف دکھاتا ہے، کبھی دن کا لطف دکھاتا ہے۔ جب وہ رات بھیجے تو یہ بھی راز ہوتا ہے۔
زندگی کی رات تکلیف، غم اور مصیبت ہے، جب وہ دن کے مزے دکھائے اور رونق میلہ دکھائے تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے، آپ اس کا لطف لیں۔ اس لیے جو وہ عطا فرمائے آپ خوشی سے قبول کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ آج ہماری مہمانی ہے تو آپ اللہ کے مہمان ہو جائیں، پھر وہ جو کھلاتا ہے کھاتے جائیں اور جو پلاتا ہے پیتے جائیں، جو دکھاتا ہے آپ دیکھتے جائیں۔ ویسے تو آپ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد زندگی برداشت کر رہے ہیں اور اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی۔ ظلم تو پیدا ہو گیا۔ آپ کی خوشی میں جہاں کہیں تھوڑا سا فرق ہو جائے، مثلا اولاد کی جدائی ہو جائے تو یہ آپ سے برداشت نہیں ہوتی، اور ماں باپ آپ کے اپنے ہاتھوں سے رخصت ہو گئے اور آپ سے برداشت ہو گیا۔ اس زندگی میں سارا نظام بدل رہا ہے، اپنا اندر بدل رہا ہے۔ وہ جس کے بغیر گزر نہیں ہوتی تھی اب گزر ہوتی ہے، نہیں گزرتا ہے اب گزر رہا ہے۔ کبھی آپ کہتے تھے کہ اگر دعا منظور نہ ہوئی تو ہم نہیں رہیں گے، مگر پھر بھی آپ موجود ہیں، اس لیے جو وہ کر رہا ہے اسے قبول کرو۔ سب سے اچھی دعا کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ جو فیصلہ کر رہا ہے ہمیں اس پر راضی رکھے۔ تو یہ دعا بھی مانگا کرو کہ یا اللہ بچوں کے مسائل ہمیں ذرا تکلیف دیتے ہیں، انہیں حل فرما۔ بچے ماں باپ کو پریشان نہ کیا کریں۔ اگر لڑکیاں ہیں تو ان کی شادی ہو جائے، اور لڑکے ہوں تو ان کی بھی ہو جائے اور ان کا کاروبار بھی اچھا ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ لڑکے ہوں تو ان کا کاروبار چمک جائے، دامادوں کا کاروبار بھی چمکے۔ اور یہ آپ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ بیٹا تو اچھا ہے لیکن بہو اچھی نہیں ہے، بیٹی اچھی ہوتی ہے اور داماد اچھا نہیں لگتا۔ یا اللہ تعالی ہمیں راضی رکھ اور ہمارے اپنوں کو بھی راضی رکھ اور سب پر بھی مہربان ہو جا۔ اللہ بعض اوقات زندگی دے کر مہربان ہوتا ہے اور بعض اوقات زندگی لے کے مہربان ہوتا ہے، یہ اللہ کے اپنے کام ہیں۔ اور آپ کے لیے کیا بات مناسب ہے کہ یا رب العالمین ہمیں راضی رکھ، ہمیں توقعات کے اندر راضی رکھ، اور ہماری توقعات کوئی شٹر نہیں ہونا چاہیے، ہماری توقعات کو لمٹ میں رکھ اور پھر انہیں پورا فرما، تاکہ یہ نہ ہو کہ یک لخت ہمیں حادثات سے دوچار ہونا پڑے۔ یا رب العالمین ہمیں ناگہانیوں سے بچا، یا اللہ اچانک نازل ہونے والی مصیبت سے بچا، چپکے سے آنے والی مصیبت سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت کے ذریعے بچا اور ہمیں اپنی محبت عطا فرما، تاکہ دنیا کی حقیقت ہم پر آشکار ہو، تاکہ ہمیں دنیا میں یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارے ذمہ کام کیا ہیں۔ ہم سے وہ کام ضرور لے جو تیری رضا کے کام ہیں، تاکہ ہم گناہ نہ کریں۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ یہ آسان سی دعا ہے۔ دعا اس کی منظور ہوتی ہے جس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو، جو واضح طور پر گناہ سے گریز کرتا ہو یا کم از کم گناہوں سے گواہ بنانے سے گریز کرتا ہو۔ جو کام اللہ کے ہیں اس کی حدود ہیں، آپ انہیں وائلیٹ نہ کیا کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، توبہ کیا کرو کیونکہ یہ اچھی بات ہے، اللہ پر راضی رہا کرو کیونکہ یہ اچھی بات ہے، اپنے آپ کو اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو کیونکہ یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرو کیونکہ یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھا کرو کیونکہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہوتا ہے۔ درود شریف ساری کائنات کا وظیفہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو پڑھتے ہیں آپ بھی وہی پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ خاموشی سے اللہ کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، یعنی درود پڑھتے ہیں۔ آپ بھی وہ کام شروع کر دیں، آپ وہ کاروبار شروع کر دیں جو فرشتوں کا کاروبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عمل بھی وہی ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود ہی بھیجتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف سے مسائل تو حل نہ کرنے شروع کر دینا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درود شریف شروع کرتے ہیں، درود کی محفل میں آتے ہیں اور پھر اپنے کام بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب درود شریف شروع ہو گیا تو پھر کام کیا ہے؟ میں آپ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اللہ کے سامنے جا کے تجویز پیش کریں، اللہ کو کوئی ڈکٹیشنز دیں کہ اللہ میاں یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو اور آپ راضی رہنا شروع کرو۔ آپ انسان ہونے کے ناطے سے اس کی بات مانیں اور وہ اللہ ہے۔ آپ کی بات مانے یا نہ مانے وہ اللہ ہی ہے۔